علامہ اقبال کی غزل کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو دیکھیے، علامہ اقبال کی یہ غزل ہے۔ تو غزل کو جب ہم شروعات کرتے ہیں تو اس سے پہلے سیاق و سباق لکھتے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی کو اس کے بارے میں معلومات ہوگا کہ سیاق و سباق میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ ہماری اردو کی کتاب، اردو کی نئی کتاب، یہاں پر کتاب کا نام دیتے ہیں اور کس حصے سے یہ غزل لی گئی ہے، یعنی حصہ غزل ہے تو غزل لکھیں گے، یا اگر ہم مثنوی یا مرثیہ کسی کی بھی مطلب لکھ رہے ہیں، تمہید کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں تو اس میں مرثیہ، مثنوی وغیرہ کو لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ غزل ہے، غزل کا شعر ہے، تو ہم یہاں پر جو ہے غزل لکھ رہے ہیں، غزل سے ماخوذ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سیاق و سباق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے جو شاعر ہیں وہ جناب اقبال صاحب ہیں۔ تو ان کا جو غزل کا پہلا شعر ہے، اور علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ جو ہیں ایک بہت مقبول شاعر ہیں، اور ان کا جو غزل کا پہلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ تو اس شعر کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے، تمہید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں شاعر جو ہے انسان کو اصل امتحان سے وابستہ کر رہے ہیں کہ اصل امتحان تو آخرت میں ہونے والا ہے۔ یعنی یہ جو ہم دنیا کے امتحانات میں الجھے رہتے ہیں یہ کوئی امتحانات نہیں ہیں، لیکن اصلی امتحانات جو ہیں وہ ہیں ہمارے آخرت میں، جب ہم خداوند تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اسی کی یہاں پر تشریح کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری نیچے تشریح ہے۔ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ اس انمول دنیا کے آگے ایک اور دنیا ہے جہاں ہمیں اپنے امتحان دینے ہیں، یعنی زندگی میں جتنے بھی اچھے اور غلط کام ہیں کیے گئے ہیں ان سب کا حساب آخرت میں ہوگا، اور خدا تعالیٰ کو ہمیں ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ تھی آپ کے پہلے غزل کی تشریح۔ تو چلیے دوسرے شعر کی طرف رخ کرتے ہیں کہ تہی زندگی سے یہ تہی ہے، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ تو تمہید میں دیکھیے گا کہ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا ایک سرسری جگہ ہے، یہاں تو آنا جانا لگا رہتا ہے، یہاں سینکڑوں کارواں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تشریح دیکھیے گا، کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی فضائیں کبھی خالی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک انسان آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے، اور اسی طرح یہاں نہ جانے سینکڑوں قافلے آئے اور چلے گئے، اس طرح یہاں دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تیسرا شعر ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو تمہید میں کہہ رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان تو یہاں پر التفات نہ کر، کیونکہ یہ تو ایک عارضی دنیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے انسان تو یہاں پر اکتفا نہ کر، کیونکہ یہ تو ایک عارضی دنیا ہے، اور یہ یہاں پر مس پرنٹ ہو رہا ہے تھوڑا، یہ التفا نہیں ہے، یہ اکتفا ہے۔ اکتفا نہ کر کیونکہ یہ ایک عارضی دنیا ہے۔ تو تشریح میں تھوڑا مس پرنٹ ہو گیا ہے۔ تشریح کی طرف رخ کرتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں، اس شعر میں اقبال نے انسانوں کو نصیحت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عارضی دنیا پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے بہت سے چمن اور آشیاں پوشیدہ رکھے ہیں، یعنی اس دنیا کے بعد بھی جو ہیں بہت خوبصورت آشیانے اور چمن جو ہیں انسان کا آخرت میں انتظار کر رہے ہیں۔ چوتھا شعر ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات احو فغاں اور بھی ہیں۔ تمہید میں کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر انسانوں کو حوصلہ بنائے رکھنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں تشریح میں کہ اے انسان تو صرف ایک نشیمن کے اجڑ جانے پر غمگین ہے، یہاں سے اس دنیا میں رونے کے لیے ابھی نہ جانے کتنے مقامات باقی ہیں، یعنی تو ذرا سی چوٹ پر اتنا غمگین ہو جاتا ہے، ابھی تو تجھے زندگی کے اور نہ جانے کتنے ان مقامات کو حاصل کرنا ہے، انہیں دیکھنا ہے،
ان سے جنگ جیتنی باقی ہے۔ 5واں شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا۔ دیکھیے اقبال کی غزل میں جو ہے یہ شاہین پرندہ جو ہے اس کا ذکر اقبال کی نظم میں ہی غزل میں ہی کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ شاہین اس پرندوں کو کہا جاتا ہے جو تمام پرندوں میں سب سے اونچی پرواز کرتا ہے، یعنی اڑان کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہیں۔ اس شعر میں اقبال نے انسانوں کو اس پرندے سے تشبیہ دی ہے جس کی پرواز سب سے اونچی ہے۔ تشریح میں کہتے ہیں کہ اے انسان تو شاہین کی مانند ہے، جس طرح وہ اپنی بلندیوں کو چھوتا ہے تو بھی ٹھیک اسی طرح چھوتا رہے اور اپنی پرواز کو جاری رکھ، کیونکہ تجھے ابھی نہ جانے کتنی منزلوں کو اور طے کرنا باقی ہے۔ 6واں شعر ہے، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کا اصل مقام تو آخرت ہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں تشریح میں کہ اے انسان تو یہاں دنیا میں ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں مت لگا رہے، یعنی دنیا میں آ کر زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مت الجھ، کیونکہ تجھے اس دنیا کی بھی کوئی فکر ہے کیونکہ تجھے اس دنیا کی بھی کوئی فکر ہے جہاں تجھے فنا ہو کر جانا ہے، یعنی جو تیرا اصل مقام ہے، مطلب یہ کہ تجھے آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی اقبال کی غزل، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر